وہ تین فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت اور خوشخبری لے کے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ نے تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے فرشتوں نے جواب میں کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی گھر والی، اللہ کی رحمتیں ہوں تمہارے اوپر اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں تمہارے اوپر۔ اللہ رب العزت کا امر اس کو نافذ ہونے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آپ اگر بڑھیا ہیں، آپ کا خاوند بھی بوڑھے ہیں، تو اللہ رب العزت اس عمر میں بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ جو گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کا ان کے سامنے، مہمانوں کے سامنے رکھا تھا، اور وہ تو چونکہ کھانے پینے سے پاک تھے، فرشتے نورانی مخلوق، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ یہ کھانا پینا یہ ہمارے اس جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے۔ روح ہماری عالم بالا سے آئی ہے، جسم ہمارا اس زمین سے بنایا گیا۔ تو جو چیز ہماری عالم بالا سے آئی ہے نا، روح، اس کی غذا یہ روٹی، یہ پانی، یہ نہیں ہے۔ اس کی غذا یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ دعائیں، یہ چیز ہے۔ جیسے جیسے آدمی عبادات اور نیکیوں میں پیچھے ہٹتا ہے نا، انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری روزانہ کی غذا ہے ہمارے روح کی، تاکہ ہماری روح کمزور نہ ہو اور اس کو کوئی بیماری نہ لگ سکے۔ اور یہ جو ہم کھانا پینا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ عوارضات، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ تو جو عالم بالا کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، وہ اس دنیا کے کھانوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو چونکہ فرشتے بھی عالم بالا سے آئے ہوئے، اوپر والے جہان سے، تو وہ بھی ان دنیا کے کھانوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ جب حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا نا، تو اللہ رب العزت کے امر سے ان تینوں میں سے جو حضرت جبریل امین تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ گوشت کی طرف کیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ جو بھنا ہوا گوشت تھا نا، ان کی وہ بوٹیاں اور ہڈیاں آپس کے اندر ملنا شروع ہو گئی، اور وہ ان کے سامنے دوبارہ بچڑا بن گیا۔ جو بچڑا انہوں نے ذبح کیا تھا اور اس کا وہ گوشت پڑا تھا ان کے سامنے، انہوں نے ہاتھ لگایا، وہ دوبارہ بچڑا بن گیا اور وہ بھاگتا ہوا گھر چلا گیا۔ ایک اور دوسری چیز، حضرت سارہ دیکھ رہی تھی، ان کی نظر پڑی نا، ایک طرف درخت کی کٹی ہوئی شاخیں پڑی تھی، لکڑیاں پڑی تھیں، اور تھی وہ سوکھی، بالکل خشک۔ تو حضرت سارہ کے دیکھتے دیکھتے وہ خشک لکڑیاں اور وہ شاخیں دوبارہ سرسبز ہوئی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اوپر سبز رنگ کے پتے نکل آئے، اور وہ دوبارہ درخت کی شکل کے اندر اختیار کر گئی۔ یہ دو چیزیں اللہ نے کیوں دکھائی؟ اللہ رب العزت نے یہ دو چیزیں دکھا کے حضرت سارہ کو مطمئن کر دیا، جو اللہ اس بچڑے کو، گوشت کو دوبارہ بچڑا بنا سکتا ہے، جو ان خشک لکڑیوں کو دوبارہ درخت اور ان کو سرسبز کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں بھی سرسبز کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ چیز ان کو آنکھوں سے دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا جو 100 سال جس کو گزر چکے تھے مرے ہوئے، کتنے 100 سال ہو چکے تھے ان کو مرے ہوئے، اور اس کا وہ جسم کا ریزہ ہی بکھر گیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے ذرات کو جمع فرما کر اس کو دوبارہ زندہ کر دی۔ تو اللہ رب العزت اس بات پر کیا ہے؟ قادر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے کہ تاکہ وہ جو حیران ہو رہی تھی اور تعجب کا اظہار فرما رہی تھی، اللہ نے فرمایا میں اس طرح کرنے پر قادر ہوں۔ جب یہ بات ہو گئی نا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا، جب وہ ساری باتیں وہ مطمئن ہو گئے، تسلی ہو گئی، بشارت بھی مل گئی، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، وہ ڈر بھی چلا گیا، وجاءته البشرا، خوشخبری بھی آ گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، قال فما خطبكم ایھا المرسلون، آگے کیا پروگرام ہے آپ کا؟ یہی میرے تک آئے ہو یا کوئی اور بھی ہے کوئی پروگرام تمہارا؟ اب آئے یہی اسی کام کے لیے آئے تھے، مجھے خوشخبری دینے کے لیے، یا اور بھی کوئی تمہارا کام ہے؟ انہوں نے جواب کے اندر کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ حضرت لوط جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے؟ بھتیجے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں سے ہجرت کر کے صدوم، یہ اردن کے کنارے، اردن کے شمال کی طرف شہر ہیں، 3 شہر تھے، صدوم، عمورہ اور ایک اور شہر تھا اس کا نام مجھے اب بھول گیا۔ یہ 3 شہر تھے بڑے بڑے، تقریباً 4 لاکھ آبادی تھی ان 3 شہروں، بہت بڑے بڑے شہر تھے، 4 لاکھ آبادی بہت بڑا شہر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور جس قوم کے اندر گئے تقریباً 40 سال حضرت لوط علیہ السلام اس جگہ پہ رہے، ہجرت کر کے جس جگہ پہ گئے 40 سال تقریباً۔ اور وہاں کی جو رہنے والے لوگ تھے وہ ہم جنس پرستی، لواطت جس کو کہتے ہیں، بدکاری، اس جیسے کبیح اور برے فعل کے اندر وہ لوگ ملوث تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام 40 سال تک ان کو سمجھاتے رہے یہ غلط کام ہے یہ، بلکہ اس برے کام کے موجد اور بانی بھی وہ لوگ تھے، قوم صدوم۔ حضرت لوط علیہ السلام تقریباً 40 سال تک ان کو سمجھاتے رہے۔ تو وہ قوم کے لوگ آگے سے کہتے تھے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، وہ کہتے تھے یار اس کو نکالو، لوط اور لوط کے گھر والوں کو یہاں سے نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ آ گئے ہیں، ان کو یہ ہمارا کام گندا لگتا ہے، یہ بڑے پاکیزہ ہیں، نکالو ان کو۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار کہا کرتے تھے انی لعملکم من القالین، میں تمہاری ان کاموں سے بیزار ہوں، میں تمہارے ان کاموں سے بیزار ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ اب اللہ کی شان، حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا لوط علیہ السلام کی، صرف بیٹیاں تھیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں اس مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم پھینکیں اور ڈالیں ان کے اوپر پتھر، من طین، مٹی سے، مٹی جس کو ہم کنکر، سکروڑ کہتے ہیں، بلکہ مفسرین کرام ایک اور جگہ پر آتا ہے نا قرآن مجید میں، من سجیل منضود، مٹی اور مٹی کے کنکر بنا کر پھر اس کو آگ کے اندر گرم کر کے پکا لیا جائے، ٹھیکریاں جس طرح بن جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ان کا عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا، مصومۃ عند ربک، اور ہر کنکر کے اوپر مصومۃ، نشان لگا ہوا، جس کو جا کے اس نے وہ لگنا تھا نا، اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا اس پتھر کے اوپر، للمسرفین، ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ یہ آج کل ہم کہتے ہیں بڑی ترقی کا دور آ گیا، آج کل جدید گائیڈڈ میزائل، یہ ایسے میزائل جن کے اوپر ہدف اور نشانہ فٹ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہدف کو خود ڈھونڈ کے وہاں جا کر وہ وار کرتے ہیں، ڈرون حملے اور یہ چیزیں۔ ہمارے ہاں تو یہ نئی ایجادات ہے نا کہ ان کے اوپر جو ہدف فٹ کر دیا گیا پھر وہ جا کر اس کو تلاش کر کے اس کو مار دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ میزائل بنائے تھے جن کے اوپر اللہ نے ہدف متعین کر دیا تھا، یہ تم نے فلاں کو جا کے لگنا ہے، وہ پتھر اسی کو جا کے لگتا تھا۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بس ہم نے نکال لیا من کان فیہا من المؤمنین، جو صاحب ایمان تھے اس بستی کے اندر۔ اور کتنے صاحب ایمان تھے آگے اللہ نے خود بتا دیا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں پر مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا، اس پوری 4 لاکھ کی آبادی کے اندر ایک گھر تھا، اور وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ اور لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی صرف بیٹیاں، اور جو بیوی تھی وہ بھی کافرہ تھی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، فرشتوں نے آ کر بتایا تھا آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کے چلے جائیے، پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھنا نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو تو یہی عذاب پہنچے گا جو اس بستی والوں کو پہنچے گا۔ اور اسی طرح ہوا، حضرت علیہ السلام کی بیوی پیچھے واپس آ گئے، آپ اپنی بیٹیوں کو لے کے وہاں سے چلے گئے، اور وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس 4 لاکھ کی آبادی کے اندر صرف ایک گھر تھا جو میرے عذاب سے بچا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑی وہاں پر آیةً نشانی، ایک نشانی چھوڑی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ نشانی کن کے لیے؟ جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرنے والے لوگ۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ وہ پتھر، وہ جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ آپ راتوں رات چلے جائیں، صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا، صبح کے وقت۔ تو لوط علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا 3 قسم کے عذاب آئے اس قوم کے اوپر۔ پہلا عذاب یہ آیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فرشتوں نے وہ جو پورا علاقہ تھا، وہ جو پورا شہر تھا جہاں جہاں وہ لوگ آباد تھے، فرشتوں نے وہ پورے زمین کا وہ ٹکڑا ایسے اٹھایا، اپنے پروں کے اوپر اٹھا کر اس کو آسمان تک لے گئے، وہاں سے اس کو ایسے الٹا کر کے پھر مارا۔ ایک فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان کے اوپر وہ پتھر بھی مارے گئے، پھر زلزلہ بھی آیا، چیخ زلزلہ، یہ 3 عذاب آئے اس قوم کے اوپر۔ تو جب وہ جو دوبارہ آ کے وہ زمین کے اوپر وہ قطع زمین کا گرا اور ٹکڑا گرا، تو وہاں پر نیچے سے پانی نکلا، وہ نیچے دھنس گیا، پانی نکلا ہے باہر، اور اس جگہ پہ اللہ رب العزت کی وہ عذاب کی نشانیاں آج تک موجود ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور آج تک وہ ٹکڑا زمین کا، وہ پانی اور وہ پتھر اب تک موجود ہے۔ جو حضرات وہاں پر گئے ہیں، جنہوں نے اس جگہ کا سفر کیا ہے، بالخصوص ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کہتے ہیں میں گیا ہوں اس جگہ پہ، میں نے دیکھی ہے وہ جگہ، اس جگہ کو کہتے ہیں بحر میت، وہ جو سمندر کے کنارے تھے، اس جگہ کو کہتے ہیں بحر میت یا بحر مردار۔ اتنا نمکین اور کھارا پانی ہے کہ کوئی آبی مخلوق اس ایریے کے اندر آئے نا وہ فوراً مر جاتی ہے۔ اس پانی کے اندر کوئی آبی مخلوق، مچھلی، مینڈک، جھینگا، کوئی چیز جیسے ہی اس پانی کے اندر وہ فوراً مر جاتی ہے۔ اتنا وہ کڑوا اور اتنا وہ کھارا اور اتنا وہ نمکین پانی۔ اور دوسری، اس پانی کے اندر بندہ ڈوبتا نہیں ہے، اس پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے بندہ۔ اب تو وہاں پر سیرگاہ بنی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر سیر کرنے کے لیے، جیسے جو ہے نا ہم ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے پانی کے اندر آپ بیٹھ جائیں، ایسے لیٹے رہے، بندہ ڈوبتا نہیں ہے اس کے نمکین اور کھارا ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسرا، وہ پتھر جو آسمان سے ان کے اوپر پھینکے گئے اور مارے گئے، وہ پتھر بھی موجود ہیں۔ اچھا، ایسے مفتی صاحب نے لکھا ہے، ہوتا یوں ہے کہ بندہ کسی چیز کو، بڑی سی چیز کو بندہ دور سے دیکھے نا، دور سے تو وہ چھوٹی نظر آتی ہے، اور جیسے جیسے بندہ نزدیک جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بڑی نظر، اپنی پوری جسامت میں نظر آنے لگی۔ ان پتھروں کا عجیب ہے، دور سے دیکھو تو بڑے نظر آتے ہیں، نزدیک جاؤ تو وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ الٹ ہے صاحب، ہمیشہ یوں ہوتا ہے، بندہ کسی چیز کو دور سے دیکھے تو وہ چھوٹی نظر آتی ہے،
اور قریب جاؤ تو اس کی پوری جسامت، وہاں پر ان کو دور سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، جیسے جیسے قریب جاؤ تو وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی وہ جگہ جہاں پر اللہ کی طرف سے اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے نشانات اور اس کے آثار، قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، وہ نشانیاں ہم نے باقی چھوڑ دی، لیکن ان کے لیے ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جانا ممانعت نہیں ہے شریعت کے اندر ایسی جگہوں پہ جانے کی، لیکن بندہ سیر کی نیت سے نہ جائے، اس نیت سے جائے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین کے اندر چلو پھرو، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام مجرموں کا اور جھٹلانے والوں کا، جا کر دیکھو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے ان جگہوں پہ جاؤ، نہ یہ کہ وہاں پر تم سیر کی نیت سے جاؤ۔ اللہ پاک ہماری توفیق